آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے بارے میں بیان فرمایا ہے، یعنی بدلے کے بارے میں، کہ اسلام میں بدلہ لینا، قصاص لینا کیا اہمیت رکھتا ہے، اور کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ کس طرح سے لیا جائے، قصاص کس طرح سے لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ دو۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ مکرمہ میں دو قبیلے رہا کرتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور وہ جو ہے تعداد کے اندر بڑی طاقت رکھتے تھے، مال کے اندر بڑی طاقت رکھتے تھے، اور ہر چیز کے اندر وہ ایک طاقتور قبیلے تھے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ یعنی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے کہ اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ تو لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے، یعنی اسی طرح سے وہ اپنے مرنے والے کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ ایک کے بدلے وہ دو کو قتل کرتے تھے، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے، اور عورت کے بدلے کسی مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بدلہ اور قصاص اس طرح سے لیا جائے کہ اگر کوئی غلام قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو اس کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ واجب بھی ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا کرے۔ یعنی جو دیت دی جاتی ہے کہ اگر مقتول کا جو بھائی ہے، یعنی جو قتل ہوا ہے، اور اس کا بھائی اگر چاہتا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے تو اس کے بدلے جو قتل کرنے والا ہے اس کو دیت دینا پڑے گی۔ اور دیت کا معاملہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت یہ ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں، یا ان 100 اونٹوں کے بدلے جتنے مال کی وہ اونٹ آتے ہیں اتنا مال دیا جائے۔ تو اس زمانے میں بھی اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور آج بھی جو ہے اونٹ کی بڑی قیمت ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اگر اس کی دیت دی جائے تو 2 سے 3 کروڑ دیت اس کی بنتی ہے، جس طرح سے 100 اونٹ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن یہ صرف ایک رعایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے گھر والے اگر جو ہے قاتل کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ایک رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ دیت دے کے جو ہے اپنے آپ کو معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن واجب حکم کیا ہے کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے سامنے والے کو قتل ہی کیا جائے، یہ واجب ہے۔ اس کو دیت دے کر یہ صرف جو ہے اللہ کی طرف سے ایک رعایت ہے، لیکن واجب حکم یہ ہے کہ وہ قتل ہی کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتاؤں ہمیں کہ کیوں وہ قتل کیا جائے گا۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو زیادتی کریں
اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد بھی اگر وہ قتل کرتا ہے، یعنی وہ قتل کرنے سے باز نہیں آتا، جیسے کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے اور اس کے گھر والوں نے دیت لے کر مال لے کر جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد وہ دوبارہ سے پھر کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہاں پر وہی بات آ رہی ہے جو میں نے کہی کہ قاتل کے بدلے قتل کے بدلے 2 قتل کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، یعنی دیت دے کر اس بندے کو چھوڑا نہ جائے۔ اگر اسے ایک بار چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ رعایت کر دی جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ مال و دولت والا ہو تو پھر سے وہ قتل کر کے یہ سوچے گا کہ میں تو پھر سے مال و دولت دے دوں گا، جس طرح سے آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، مالدار رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ رعایت بھی اگر دیکھی جائے تو آج کے زمانے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قتل کا بدلہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ اگر تم عقل مند ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو کہ تم کہیں بچ جاؤ، یعنی تم اللہ سے ڈرو، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ قتل کا بدلہ قتل اور جو ہے خون کا بدلہ خون، یہ قصاص کی آیت ہے، اور یہی احترام جان اور احترام مال، یہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں اسی سے معاشرے بنتے ہیں، معاشرے سنورتے ہی ان 2 چیزوں سے ہیں کہ مال کا احترام ہے جس معاشرے میں اور جان کا احترام ہے جس معاشرے میں، وہی معاشرہ کامیاب ہو پاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ، کئی احادیث ہیں اس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کو بلا عذر بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری کائنات کو برباد کر دیا۔ اور اس کا اسی آیت کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور کسی شخص نے کسی جان کو بچا لیا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو قتل کرنا، اس کا بدلہ لینا اور قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 2 بڑے گناہ ہیں جو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ پہلا شرک ہے اور دوسرا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اور اس میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا نا وہ قتل کا ہوگا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث آئی ہے کہ ایک ذمی کافر جو اسلامی ملک کے اندر ٹیکس دے کر رہتا ہے، اگر اس ذمی کافر کو بغیر عذر کسی نے قتل کر دیا ہے تو وہ اس شخص کو کل قیامت کے دن وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ، اور جنت کی خوشبو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہوگی وہ 40,000 سال کی مسافت سے 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا اب اس میں 40 سال جب بچے رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس بات کو کہ جو ہے احترام مال، احترام جان، ان دونوں چیزوں سے معاشرے بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، پھر معاشرے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے بلا وجہ تو گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کا کوئی سہارا نہیں رہتا، پھر وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ خود ہی جانتے ہیں۔ تو یہ بڑا جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ جو ہے کل قیامت کے دن
جو قتل ہوا ہوتا ہے، جس کو دنیا کے اندر کسی نے قتل کیا ہے، وہ مقتول اپنے قاتل کو اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور اس قدر گھسیٹے گا کہ مقتول کی رگوں سے خون بہنے لگ جائے گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے، آج مجھے بدلہ چاہیے، پھر جو ہے اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو یہ آج کل تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و احادیث کی ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کل تو ساری چیزیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، جیل بھی چلے جاتے ہیں، اور رشوت دے کر، مال دے کر چھوٹ کر بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی زندگی کے اندر تو وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو انہیں کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ ہماری نہیں